أمته مرحومين أجمعين سلم وعزم إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه والمستند كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على بنی اسرائیل کی 24ویں آیت اور سامنے میں سرنامہ کلام دے مکمل پڑھیے. اسلام کے اصلاح کی کتاب کے والدین کے بارے کی ایک آیت ہے. اگر طریقے سے سمجھ لو تو مزید کسی نصیحت کی ترغیب بھی لوگ قرآن ایسا اللہ کا کلام ہے, ایسا معجزہ ہے کہ ایک جملے دے وہ آ جاتا ہے. یہ لکھن واسطے سمجھاؤن واسطے فلسفیاں دی ساری زندگی میں ہو گئی. لیکن اسی قرآن کو اور توجہ تو مرکزیت نہیں دیتی اپنے شعور دے کہ اسی قرآن کو کے نگینے میں موتی چھوڑ سکتے. ہوں اللہ فرمیدہ کہ واسط سے شکار ہے لہما انہا دونوں واسطے جناح اپنے پر افضل ذلیل ہوں گے, عاجز ہوں گے, پست ہوں گے, لیکن میرا رحمہ اس حال دے وچ کہ تیرے اندر ماں پیو دے واسطے سوائے رحمت دے کوئی تیرے خالی یہ کل حضور والا ہے تو آ کل تو آ ربے اے سانو پالن آلے پھر ہم گما انہا دو ماں اپنا رحم کر گما. ایک عالم بیٹھے گما کے استعمال گما ربا یعنی جس ویلے اے پروردگار اس کمال اتنا کمال کی ہے. پروردگار جس ویلے میں دنیا کے آیا میں ضعیف حاصل ہوں, میں بے بس حاصل ہوں, میں اپنی رضا کی نہ کر سکتا, اپنی حفاظت نہ کر سکتا, کوئی دل دے خواہش ہوتی ہے کہ مطالبہ بھی نہ کر سکتا. رب یعنی اس ویلے کہ میرا پیو تے میری ماں میرے رب ہیں. رب کے نتیجے پالن آئے. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے انہوں نے پتہ ہے کہ رب کے 5 مطلب بھی ہیں, لیکن اس کے نہیں جاننا کہ آج میں گھر دیا گلا کرنا صرف قرآن کو سہارا لے گا. اور ایک جڑا ہے نا جناح الذل یہ ہے ضرب المثل. تسی جانتے ہو نا ایڈیم ہوتا ہے ایک جڑا ضرب المثل ہوتا ہے نا وہ ایک معاشرے کے شعوری فرقہ کا انہیں تجربات سے انہیں مشاہدات کا نچوڑ. ایک ہوتا ہے محاورہ, ایک ہوتا ہے ضرب المثل. لیکن ماں پتہ نہیں کہ نائب انڈسٹری صاحب کی فرق ہے محاورے دے بھی کہ ضرب المثل دے. محاورہ ادھورا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں حق سے قائم ہو. ضرب المثل ہمیشہ حق سے قائم ہو. ایک نسل در نسل ایک قوم جس سے تجربے کو بلندی ہے اس تجربے کو ایک جملے میں فکس کریں گے انہوں ضرب المثل. اس پر پورا علم ہے. ضرب المثال فی القرآن, قرآن کے وچ اللہ کے لیے ضرب المثل استعمال کرتا ہے. انہوں نے 2 قسم ہیں. ایک قرآن نے کوئی گلنا ایسی کیتیاں ہیں کہ ساڈے واسطے ضرب المثل بن گئی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اسلام کو پہلے نہ ہے. اسلام قرآن نے استعمال کی تھی اور اس کی سارے ہی پڑھتے ہیں. کچھ ضرب المثال ہیں کہ
عرباں کو آندیاں پئیاں قرآن نوں بھی استعمال کیتے ہیں اے آیت انہاں دے وچوں ایک ضرب المثل چیندی پئی ہے پرانے عرباں دے وچ اس نوں بڑا سمجھن دی لوڑ ہے جتنے بھی نوجوان بیٹھے اپنے ماں پیو کی قدر کرو اللہ فرماتا ہے عرب لوگ دو ضرب المثال استعمال کرتے ہیں خفض له جناحه رفع له جناحه اپنے پر کسی دے واسطے چالنے رفع جناح له جناحه کسی دے واسطے اپنے پر چالنے وخفض له جناحه کسی واسطے اپنے پر ڈیگ دینے اللہ نے بہت تھوڑیاں مثالاں جاہلیہ عرباں کو لئی ہیں یہ انہیں جو ایک مثال ہن اصل یہ مثال پرندیاں دے بارے جہاں عالم طیر ہے پکھواں دا جہان اندے وچوں عرباں نے ایک مثال کڈی ہے وہ مثال کی ہے کسی دے واسطے پر چالنے تے کسی دے واسطے پر جھکا دینے اگر پرندیاں کا مشاہدہ کرو دو پرندے آ کے آپس کے ملاپ کرتے ہیں مرتے مادہ ایک آلنا بنیں گے گھونسلہ بنیں گے پھر وہ بچے انہوں نے ہو جاتے ہیں ہوں انہوں بچیاں دے کل اپنے آپ کو خوراک دے کا کوئی وسیلہ کی کریں گے پرندے رفع لہو جناح جگہ کی اڑنا ہونا ہے کسی پرندے نے وہ اپنے پاس پھیلیں گے ٹھپ کر کے مرے جو ہوا انڈیا پر ہیٹ اڑ جاتا لیکن اپنے پاسے نہیں اڑتا پیا انہاں بچیاں پاسے اڑتا پیا ہے جڑے مسئلے دے وچ دوی قرآن دی نفاست دیکھو کہ والدین واسطے اللہ کیڑی ضرب المثل استعمال کرتا پیا کہ وہ سارا دن وہ میاں بیوی پرندے رزق اکٹھا کریں گے جو جالاں تو بچنے شکاریاں دے جس ویلے واپس آتے ہیں تو وہ کھانا ہضم نہیں کریں گے ادھے کو زیادہ کھانا اپنے بچیاں واسطے اپنے پوٹیاں دے وچ لے کے آؤں جس ویلے اپنے آلنے دے اوتے پہنچ جڑنا خفض له جناح اپنے پار ہیٹھا کریں گے اس حوصلے دے وچ آندے کہ اپنے پوٹیاں دے وچوں خوراک اپنے بچیاں نوں منتقل کر دیں اللہ دا پہ غور کرے مومن واہ میرے مولا تیری کتاب ارے تیرے بڑے بڑے مہاراج ارے تیری کتاب کو نہیں سمجھا اللہ آتا ہے کہ اس پرندیاں دے بچیاں طرح جس ویلے تو پیدا ہویا ہے نا تیرے ماں پیو جوان ہیں انہوں کو پوری توانائیاں ہیں تیرا پیو باہر نکلتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے کاروبار کرتا ہے سارا خود نہیں کھا جاتا خفض له جناح ایسا میں جو کمیندے ہیں سارا اپنے چلا دے بیٹھا لیکن وہ واپس آئے رفع له جناحہ وہ کاروبار کے اتے گئے پر پھیلا کے لیکن اس پرندے کی طرح انہوں نے سارا مال خود نہیں کھاتا بلکہ خفض له جناحہ جس لئے گھر واپس آئے اپنے پوٹیاں دے وچوں کو پیو نے اپنی جیباں دے وچوں پیسے کٹ کے اپنی اولاد دے اوپر خرچے تے ماں جو کچھ ان جسم دے وچ ہے ساری توانائی اپنے بچیاں تے لا دیتی تے اصول ہے حدیث دا ادھر مدرسین بیٹھے کیڑی حدیث ہے مسلسل بالاولیت کیوں جی سب کو پہلی حدیث کیڑی پڑھائی جاتی ہے درساں دے وچ سانو بھی نہیں پڑھایا گیا مینوں بھی پڑھایا گیا جویں جویں راوی نے حضور کو حدیث سنی ہے حضور دوزانوں بیٹھے ہیں کہ راوی بھی دوزانوں آ کے بیٹھا ہے کہ حضور نے حدیث بیان کی ہے جتنے بھی پرانے ساڑے روایت سے محدث سے پہلی حدیث میں پڑھی گئے آنے گوڑیاں دے باہر بیٹھ جاؤ ساڑے گوڑیاں نہ گوڑے لا لو پھر وہ پڑھی گئے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن اور رحمان صرف رحم کرنے والے تے رحم کرتا ہے اے پہلا
السماء کہ جو آسماناں دے وچ او تیرے تے رحم کرے. اگر عام لوگاں نال تسی رحم کرو کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تواڈے تے رحم کرے ساں تے او ماں پیو جنہاں دے بارے وچ اللہ دا پہ رحم کرو. صرف رحم نہ کرو میرے کو رحم دی دعا بھی کرو. جس ویلے تسی انہاں دے نال رحم دا معاملہ کرے تو کہ ماں پیو دے وچ نا تمہیں بڑے پیارے ہیں. لیکن احادیث دے وچ قرآن دے وچ کچھ ایسے کام ہیں کہ صرف ماں کرے. کیوں نہیں کر سکتے؟ سنن ترمذی سنن ابن ماجہ دونوں کتاباں حسن حدیث ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ قل تو یا رسول اللہ میں پوچھا اے اللہ کے رسول من ابرو میں کدے نال نیکی کروں؟ قال امک فرمایا اپنی ماں دے نال نیکی کر. قل تو من ابرو پھر میں پوچھا یا رسول اللہ ماں نال میں نیکی کر لئیے ہن کدے نال نیکی کرا؟ قال امک فرمایا پھر اپنی ماں دے نال نیکی کر. قل تو من ابرو حضور تواڈے آکھن تے دو باری ماں دے نال میں نیکی کر لئیے ہن کدے نال نیکی کرا؟ قال امک فرمایا اپنی ماں دے نال. قل تو من ابرو پھر میں چوتھے باری پوچھا یا رسول اللہ تین باری ماں دے نال نیکی کر لی ہن چوتھی نیکی دا حق کی ہے؟ قال ابا فرمایا چوتھی جگہ تے تیرا پیو ہن نال نیکی کر. ثم الاقرب الاقرب کہ پھر تیری ماں پیو دے جڑے قریبی رشتہ دار ہیں انہاں نال نیکی کر. یعنی ایک سانو اللہ فرماتا ہے قرآن وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ دے غلام بنو, اللہ دے نال ہرگز شرک نہ کرو, لیکن خالی شرک نہ کرنا جان نہیں چھٹنی ماں پیو تے احسان کرو. تسی وصیت کرتے ہو نا, اللہ نے تانوں وصیت دی قرآن ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اسی وصیت کرنے ہیں انسان لو اپنے ماں پیو دے نال چنگا رہو. اللہ تے ماں پیو دے وچ نا ماں دا ایک اللہ نے ایک ایسا کام کیتا ہے دل پھٹدا پیا میرا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن دے وچ سورہ احزاب دے وچ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اسی کوئی مرد نہیں بنایا جن دے سینے دے دو دل رکھے. مسلمان مفسر نقطہ سمجھ نہیں سکتے, سمجھنا چاہیے. سانو صوفیاء نے سمجھایا, امام جعفر صادق نے سمجھایا. اللہ اے کیوں نہیں آتا ہے عورت دے دل دے سینے دو دل بھی رکھے. سمجھیے نزاکت قرآن کی, کوئی مرد ایسا نہیں اللہ ہے یہ سینے دے دو دل ہو ایک دل. کیونکہ ماں جس ویلے حاملہ ہوتی ہے تے بچہ 6-7 ہفتے کا ہوتا ہے تے ڈاکٹر تانوں اس بچے دی دھڑکن سنیں گے, ماں دا دل بھی دھڑکنا پہ ہوتا ہے تے بچے دا بھی دھڑکنا. مزاق نہیں ہے مولانا, قرآن جتنی مرضی علم ترقی کر لے قرآن کو اشارہ. کوئی مرد نہیں جے جسم دے دو دل دھڑکے, لیکن ماں ایسی ان کا دل بھی دھڑکتا ہے کہ ان کے بچے کا دل بھی دھڑکتا ہے. حملتہ امہ وحنا علی وحن. وحن لفظ کا ترجمہ ہی کوئی نہیں ہوتا, اتنا تکلیف دے رہا. اللہ ہے ان کی ماں نے انہوں حمل کیتا ہے, چاہیا ہے کس حال دے وچ وحنا علی وحن, کمزوری اتو کمزوری, تھکاوٹ کے اتو تھکاوٹ, تکلیف کے اتو تکلیف. جس ویلے ماں حاملہ ہوندی ہے کی ہوندا ہے وہ نطفہ جڑا اللہ تعالی نے ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله.
کا گوشت بنتا پیا، ہڈیاں بنتی پہ، بچے کے خون جانا پیا، کتوں لیتا پیا بچہ؟ ماں کی ہڈیاں رگڑدیاں پہ بچے کو کیلشیم ملتا۔ سمجھو وحدن علی وحدن، اللہ کا قربانی کی ماں دی ہڈیاں رگڑ رگڑ کے تیری ہڈیاں بڑھیں گی پئی، جتنا جگر خون بڑھتا ہے وہ دگنا بڑھتا پیا، وہ تینوں دیتی پئی ہے، جیسے ساہ لیندی پئی ہے ماں، ادھی کو زیادہ آکسیجن تو کھاندا پیا وہ پیٹ، ایک کمزور ہوتی جاتی ہے تو وہ پیٹ دے وچ مضبوط ہوندا ہے۔ ارے میرے اللہ، آج کے دن کتاب نال پہ لگے ہو گیا، اللہ نے فرمایا کہ قیام کی جانا ہے نا، وَفِصَالُهُ، جدائی کا جو ٹائم ہے سی آمین، 2 سال اپنے جسم تے مندر کی وئی دی، صرف حمل دے وچ نہیں، اس کے بعد کی بیچاری دی جتنی طاقت ہے، جو کچھ کھاندی پئی ہے، اس کا نتیجہ تیری رضا کی صورت میں چلتا پیا ہے، یہ سارا پروسیس ہے جو اجنبیاں کے درمیان۔ اس گل مولانا صاحب سمجھتے ماں نوں پتہ ہوندا ہے میں کینوں پلیندی پئیاں ڈیڈے، جہاں ڈیڈ وچ پلدا پیا ہے وہ دس سکتا ہے ماں نوں مینوں اس ویلے پانی چاہیے، جس ویلے مینوں کھانا چاہیے، جس ویلے ساہ چاہیے، نہ یہ ماں کبھی اس بچے نال ملی نہ بچہ ماں نال ملا، لیکن وہ رب جڑا ایک نو راضی بنایا ہے، ایک نو مزدور بنایا ہے۔ ابھی تک پیٹ کے اندر دی گل میری بات سنتی پئی ہے، اس واسطے بڑا مشکل ہے بولنا، لیکن پھر اے جڑا عمل دا پروسیس ہے نا، یہ جسمانی نہیں روحانی ہے اسلام دے وچ۔ او والذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، تہاڈی ماما تہاڈی شکل نہیں بنے گی، میں اللہ قلم لے کے تہاڈی ماں کے رحم دے وچ تہاڈی تصویر پھر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، بالکل جاہل ان پڑھ ماما دے پیٹ دے وچ نکلے پہلا لفظ ماں نے بولنا سکھایا۔ تیری تربیت جو میں بولندا پیا ایکو عورت دے دادا نے بہت محنت کی میرے، تو جانتے ہو میرے درجنہ استاد ہے، لیکن جو محنت جو انویسٹمنٹ میری ماں دی ہے ان کی پیٹ دے وچ ہومن تو لے کے اج تک کوئی اور نہیں کرا انویسٹ کر سکیا میرے لیے۔ ماں کو اسی پہچانے ہی نہیں، ماں کی خدمت کی ہوتی ہے۔ انہو شہد عمر ورجل یمانی یطوف بالبیت، یہ بات میں نے تحقیق کی ہے اس روایت میں، یہ جون کے مہینے کے لیے تقریباً حج ہے، تو انہوں پتہ ہے مکہ مکرمہ کی وجہ سیدنا عبداللہ ابن عمر حج کے تشریف لے گئے، لیکن آتے ہیں کہ 7 پھیرے لانا مشکل ہو، دوپہر تبدیل دوپہر کا وقت ہے، وہ پھر جا شیٹ آئی ہے برام دینا وہ لہٹ پہ کہ ساہ رہے کہ میں دوبارہ ہمت کرے نا، تو دیکھیا کہ ایک شوہر 40-45 سال کا اپنی 70-75 سال کی بڈھی ماں جی کے معذور آئی، یمانی یطوف بالبیت حمل امہ وراء ظہری، اس اپنی کمر دے بچوں اپنی ماں نو چاہیا ہوا ہے تے طواف کریندا پیا، اللہ طواف کر کے ان کا ساہ نکل جاتا ہے، وہ ماں نو ہیٹھا رکھیندا ہے، ماں دے پیر منڈیندا ہے، سب بحال ہوندا ہے، پھر چیندا ہے، پھر طواف کریندا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ کئی گھنٹیاں دے وچ اس نے 7 چکر مکمل کیتے، جتھے عبداللہ ابن عمر برآمدے وچ بیٹھا ہے اس ماں نو اتھے بوا کے صحیح کریندا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑے غور نال بندے کرتے ہیں، انہوں پتہ ہے عرب شاعری دے وچ نا کمال ہے، جس نے دیکھا نا کہ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا بیٹا اسلام کا پہلا فقیہ، اینا کیا نہیں حیرت دے نال کی تماشا ہے، بڈھی موضوع مانو کیوں چاہ کے اس گرمی دے وچ پتہ ہے تو اس نے آکھیا انی لہا بعیر حل مذلل، بعیر کا لفظ کمال ہے، مزہ آیا نا، مزہ آیا نا، اٹھ واسطے عربی دے وچ 19 لفظ استعمال کیتے جاندے،
بعیر اس اٹھ نو یا اس اٹھنی نو آنے جڑی سکھائی گئی ہو اتنی کہ اگر مالک کا بچہ انہیں نکیل پکڑ لے کہ ٹرنا شروع کر دے تو انہیں پیچھے بھی شروع کرے وہ کہہ گیا ابن عمر نو میں اپنی ماں واسطے اس سکھائی ہوئی اٹھنی بڑی ہوں ہائے ہائے انی لہا بعیرها المذلل ان اسرت رکابها لم ازعر لیکن اے عمر دے بیٹے جتنی بھی صدائی ہوئی اٹھنی ہوئے نا رکاب دے میں جس ویلے تو چڑھنا چاہنا ہے نا ان دے اتے وہ تھوڑی جی کا ہلتی ہے میں ذرا بھی نہیں ہلتا کوئی دنیا کا صدائی ہویا اٹھ میری طرح نہیں کسی دی غلامی اٹھتی اپنے مالک نال کہ وفا وہ نہیں تیری میری اپنی ماں کے نال انی لہا بعیرها المذلل ان اسرت رکابها لم ازعر کہ جس ویلے میرے کتے میری ماں باندھی ہے میں ذرا بھی نہیں ہلتا فرمایا اس نے پوچھا اقرانی جزیتها یا ابن عمر اے عمر دے بیٹے تیرے خیال دے وچ میں اپنی ماں نو اتنا ماں اج کریندا پیا کہ میں جو اس نے میرے واسطے کیتا ہے اس کا بدلہ دے دیتا اقرانی تو ویلا میں سانو کیا تینوں لگدا ہے جزیتها یا ابن عمر کہ جس نے قربانی میرے واسطے دیتی ماں نے میں وہ حج کرا کے دا اس حالت دے وچ اینو پوری کر دتی کالا لا ولا بزفرۃ واحدہ فرمایا کہ تم جمعیتے ہوئی جڑی ایک اس لئی آئی نا ایک دار دون ہوئے پانی تو بھی نہیں پورا ہویا لمبے موضوعات ہیں صرف میں ایک حدیث مبارکہ ملا علی قاری نے مرکات شریف کے لیے میں اور کسی کتاب میں نہیں پڑھی میں محدث بیٹھے شاید انہاں نوں پتہ ہوگا میں ملا علی قاری کی کتاب مرکات کے لیے پڑھی ہے کہ آپ فرمائیں کہ حضور نے فرمایا کما تعیشون جویں تسی زندگی گزارتے ہو تموتون بڑی موت ہوئی کما تموتون کہ جویں مرسو تبعثون تانوں قبراں دے وچوں اسے حال دے وچ اٹھایا جاتا کہ کما تبعثون تحشرون کہ جس حال قبراں وچ اٹھائے جاتے ہو تہاڈا آخرت دے حساب بھی ہونا یعنی جو زندگی گزاری اسے طرح کی موت ہوئی تے جس طرح کی موت آئی اسے طرح تانوں اٹھایا جاسی تے جس میں اٹھایا جاسی کہ آخرت دے وچ حساب بھی اسے طرح کے ہوتے ملا علی قاری کی حدیث ہے انہوں نے بیان کی ہے کہ میں صرف ذاتی گل کر کے اجازت چاہتا تو انہوں پتہ ہے میں اپنی والدہ کے نال 38 سال ہوا ہے 13 فروری 1988 دے وچ میرے والد کا مثال ہوا اس تو بعد میں اپنی والد تو بعد میرے تے میں دونوں واسطے بڑا بڑا خلا ہے ساری ماں نے سانو صرف ماں بن کے نہیں پالے پیو بن کے نہیں پالے صرف پیو نہیں بہن بن کے بھی پالے صرف بہن نہیں مشیر بن کے بھی پالے صرف مشیر نہیں مربی بن کے بھی پالے صرف مربی نہیں استاد بن کے بھی پالے پہلی جی تفسیر میں قرآن دی لکھی ہے اپنی والدہ کو کہ میری والدہ نے میرے والے ہیں میرا دل کرتا ہے عبداللہ شاہ کی پوری جماعت کو قرآن کی تفسیر پڑھاؤں لیکن پہلے یہ میرے خاندان کی بچی ہیں اگلی نسل ہے میں انہاں نوں تفسیر قرآن پڑھی سا 5 سال بیٹھے میرے رشتے دار 5 سال دے وچ میری والدہ نے انہاں دی بہناں انہاں دی بیویاں انہاں دی بچیاں نوں پورے قرآن کی تفسیر جانتے ہیں کہ ہوں اللہ صحت رکھی تو میں عبداللہ شاہ کی جماعت نو بھی انہاں دی بچیاں نو بھی تفسیر کما تعیشون تموتون میری والدہ نے عشق آئی ایسے ہے کہ جی عائشہ صدیقہ
بی بی خدیجہ، پانچ بی بی عائشہ بی بی خدیجہ. بہت پیار کیا میری والدہ نے ساری عمر رہنا. میری والدہ کو پتہ ہے کس دن بیمار ہو. یہ ہوں اللہ کا سندہ پہ ہے کہ میرا حبیب آتا ہے جیو جی زندگی گزار سے وہ جی موت. پہلے دکھائی کرتا ہوں ساری عمر پانچ دا نام بی بی خدیجہ حضرت عائشہ. وہی اما عائشہ کے خلاف بولے تھا دا رمضان کو بیمار ہوئے، دا رمضان کو بی بی خدیجہ کا مثال انہیں کو رب کی قیدہ کی کما تعیشون تموتون. یہ مجھے زندگی کی وجہ سے کوئی موتیں کی وجہ سے. بی بی خدیجہ کا مثال 10 رمضان کو میرے والدہ کا مرض الموت 10 رمضان تے میری والدہ کا مثال کرنا ہوئے 17 رمضان. 17 رمضان اسلام کے دو چیزاں دے ہوتے مشہور ہے. مثال اما عائشہ تے ذوالقعدہ. جس دن انہوں کی آتے ساری تاریخ دے وچ یوم الفرقان فرقہ یفرق کو تو نکلتا پیا فرقہ یفرق کو علیحدہ کرنا کا دن کہ دن نے جڑا علیحدہ کر دے حق تے باطل علیحدہ ہو جاندے. ہن 10 نو بیمار ہوئے 17 نو دوئی انہاں دی ماں عائشہ صدیقہ دا مثال ہے. آج 19 نو بیٹھے ہیں. آج دن ہے شب ضربت علی. یہ تو کوئی تاریخی کسی کو مقام نہیں. میری والدہ جس دن آئے اللہ اکبر ابھی انہوں نے ہسپتال لے کے گئے. میں بھی جنید ہو رہی میرے بچے بھی سانو جڑا آئی سی یو ملیا وہ 5ویں منزل سے ہے. اندر 8 بیڈ آئے. میری ماں انہوں نے 5 نمبر بیڈ دکھایا. 5 ڈاکٹراں نال ساڈا آخر تے اسی ماں کو علاج کروایا. 2 پلمونالوجسٹ، ایک کارڈیولوجسٹ، ایک نیورولوجسٹ، ایک انفیکشن ڈیزیز. 5 بیماریاں 5 ڈاکٹر. 17 رمضان کو صبح پورے 5 بجے ہوں. اگر حیرت کرو ہوئی ہے نا ہوتا ہے کہ کچھ بھی جیڑی گڈی آئی اندر اتنے جڑا فون نمبر لکھے ہوئے 555 کما تعیشون تموتون. یہ وہی زندگی گزرے سے وہ جی موت دے سان. میں لکھے سان یہ اما عائشہ دی بھی عاشق ہے بی بی خدیجہ دی بھی تے پنڈل پاک دی. اس کو وسیع اتنے پہنچے ہیں. میری ماں کی وسیعت نہ کھولی ہے. کوئی ہزارہ چیزاں کٹھی ہوئی ہیں. احسان کعبہ دے غلاف دے کپڑے ہیں، دھاگے ہیں، اے مسجد نبی دے وچوں خاک ہے، اے بی بی خدیجہ دے مزار کی چادر کا ٹکڑا ہے، اے غوث اعظم دا بغداد تو. آخری وصیت ہے کہ میرے سینے تے مینوں کسی نے دتا ہے یہ کپڑا او دوسرا ہے. اس کپڑے کے درمیان یہ لکھے ہوئے ہے محمد، ایک پاسے علی، ایک پاسے فاطمہ، ایک پاسے حسن، ایک پاسے ختم نہ ہوگی گا. کما تعیشون تموتون. جی میں زندگی گزرے سے انہیں ہندی جو موت دکھائیں کہ میرا جو اپنی والدہ نے نام ٹائم ہو گیا ختم دا. میرا جو میری والدہ دے نام اپنا ذاتی وہ تو سب کی مائیں میں جاننا. لیکن جو میرا کیونکہ میں سب تو زیادہ وقت انہوں نے نال گزارے. میری 70% زندگی میری ماں نال گزری. جو میں دیکھا کہ ہر روز 5 to 6 سپارے پڑھے. وہ بتائے کہ چشتیہ دے بھی موٹی کتاب روز پڑھنی، روز ضرور شریف دیا 100 تصویریں پڑھنی. یہ میرے آخری ہوش جاتا پہ نا میری والدہ تو میں اپنا تصویر بار بار نا نہیں لے جاتے ہیں نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا.
میرے نال بیٹھے لائن دے وچ جڑے میرے نال ملاداں دے جاندے ہیں. ساڈا عجیب جہا پروگرام ہوندا ہے. کبھی رات کو 3 بجے آنا, کبھی رات کو 2 بجے آنا. ایک کوئی پوچھو کہ کوئی ایسا سفر ہے 5000 کتے میں ملاد کر چکے ہیں, کوئی ایک سفر کہ میں واپس آندا پیا ہوں تو میری ماں کا فون آ رہا, کوئی سفر نہیں ایسا. پھر آمنا تو میں کہنا امی تھوڑی ہوں صحت نہیں, تھوڑی عمر زیادہ ہوگی, سو گئے کرو. فرمایا ایک باری دروازے کھلو کے میں شکر بھی کھا دوں. پھر چلا گیا گا. میرا بابا اپنی والدہ کو کوئی شکایت نہیں کی, اتنا پیار دیتا کیوں مجھے جامن آئی, اتنے تعلق قائم کیوں کیتے. جامنا تو دعاواں آندے ہیں جس کے کیا کرنا ہے. ایک بار میں بٹھا دیا کر شکل میں جامنا اجازت منگنی. ایک بار میں تو نکلیا ابھی کوئی تقریباً میرے گھر میں سائی والا جامنا چیزیں بن رہی ہے. میں کہ یار میں ماں کو اجازت لے کے رہا واپس موڑو گڈی. میری زندگی اور فارغ تو بغیر ختم ہو گئی, کمر ٹوٹ گئی ہے. جب انہیں شیر پڑھتا گیا کیونکہ میرے واسطے ماں ہی آئی کہ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذان دیکھی, چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذان دیکھی ہے. میں نے جنت تو نہیں دیکھی, ماں دیکھی ہے. میرے نہیں پتا جنت کی ہوتی, لیکن مجھے ضرور پتا ہے کہ میں جنت تو کچھ نہ کچھ حصہ ہے دنیا کی دیکھ لے. آج ایک ساڑھے کانٹ کے اتنے دعاواں کوئی نہیں, ساڑھے سارے آپ دیکھتے بیو جیڑا ہوتا ہے نا رب ہوتا ہے خاندان, انہوں نے رب کو بیٹھ کے تبدیل ہوئی. کہ ماں جیڑی ہوتی نا رحمت ہوتی ہے گھر. ساڑھے سب جو تو رحمت بھی ہو گئی کہ ربوبیت بھی ہو گئی. اور سانو سب نوے سرے تو زور لا کے اپنے رب کے نام رابطہ کرنا ہو. میں یاد ہے میرے والد صاحب میری والدہ دستے ہیں کہ ابو بڑی تیز گڈی چلاتے ہیں. جس دن دادی اما اور مثال رہے مجھے وہ بھی دن اج پوری طرح یاد ہے, تدبیر بھی یاد ہے. جب واپس جاتے پہ آتے کہ ابو بڑی آہستہ آہستہ گڈی چلاتے پہ ہیں. میری والدہ نے پوچھا آج کی ہے, ماں نے ڈر کے آج کانڈ دے اتنے ماں دے دو. اتنا بڑا خزانہ ہے, چھوٹی چھوٹی گلاں تے اللہ پرندیاں دی مثال کیوں دیتی ہے. جدن تیرے طاقت تو جدن ضعیف ہے, تیرے ماں پیو نے اپنا سب کچھ چھڑ کے توجہ تیرے تے کر دیتی. کہ آج تیرا وقت ہے, تیری بیوی آ گئی, تیرے بچے آ گئے, رفع جناحہ, اور تو اپنے پر پھیلائے, تیرے ماں پیو بھول گئے. بھول گئے تیرے ماں پیو, تیری نمی زندگی اللہ یاد کرویندا پیا ہے جدن تیرا کوئی نہ ہے. اے ہیں تے اج یہ بڈھے ہو گئے تے اج انہاں دا کوئی نہیں, تو بن. تے اگر نہیں بن سکدا میرے کو نواں گھروں لے کے نام ہے سارے تیرے منہ تے مرے. کیونکہ شرک دے نال اللہ نے میرے کو دل واہ دے دینی ہے. جتنا وقت ہے کسی دی ماں دیندا ہے, کسی دا پیو دیندا ہے, جتنا وقت ہے اے بھارے تواڈے تے قرآن دا. اپنے نویں رشتیاں دے اوتے پرانے نہ چھوڑ, پرانے رشتیاں دی وجہ تو نویں خراب نہ کرو. اے عدالت دا فیصلہ جڑا علی خان دے گئے ساڈے تو وقت ہی کوئی پڑے. اللہ تانوں مینوں جتنی خدمت کرن دی توفیق دے سکتا ہے. اور ساڈا میں او اج لے ہوئی عمر دے بچے ہو جاؤ, میری بیٹی کل بے ہوش ہو گئی, وہ دی دھڑکن ختم ہو گئی. میری نوح جڑی ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں, حالانکہ سال ہوئے انہوں آئے, انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ادھر ہوندا کی پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ عورت اتنی محبت دے گی, اتنی محبت دے گی. ہسپتال لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے انہاں تو عمر بڑی زیادہ ہے, بال اتنے روندے کیوں مڑ لینا. میں کوئی نہ دی دادی نہیں نہ دی ماں ہے. بس اجازت دیو یار, تم نہ ملکی ہے نہ کوئی شیر پڑ گئی. آخر الدعوانا